انسپریشنل ایگزامپلز ناظرین، ہمارے حالات وہ نہیں ہیں جو ہو سکتے تھے. ہماری اپنی کوتاہیاں، اس نظام کے چلانے والوں کے جرائم اس معاشرے کے خلاف، اس قوم کے خلاف، سب کچھ نے ہمارے 14 اگست کو اس سے بہت کم درجے کی خوشی کا موقع بنایا جو ہمارا نصیب ہو سکتی تھی. بہرحال ان حالات کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. انسپریشنل ایگزامپلز محمد محسن علی جنہوں نے ٹاپ کیا بی اے کے ایگزام کے اندر، پرائیویٹ کینڈیڈیٹ، اور تندور پر یہ روٹیاں لگاتے رہے ہیں اپنے والد کے ساتھ، اور یہ ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. محسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، بہت مبارک ہو آپ کو. یہ بتائیں کہ کیا نتیجہ متوقع تھا آپ کے لیے؟ نہیں سر، ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے یہ. کس طرح ایکسپیکٹڈ تھا؟ کیونکہ سر میں نے ٹارگٹ بنایا تھا بی اے سٹارٹ کرنے سے پہلے 690، اور اس کو 690 کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، دل و دماغ میں سوار رکھتے ہوئے میں نے محنت کی، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے 688 2 نمبر کم ہے میرے ٹارگٹ سے. یہ جو ٹارگٹ آپ نے بنایا 690 کا، یہ ٹارگٹ، یہ فارمولا کیا تھا اس کا؟ فارمولا یہ سر، میں نے سبجیکٹس جو ہے نا سلیکٹ کیے تھے، ان کو پیج پر لکھا تھا پہلے انگلش، اس کے آگے میں نے نمبر لکھے تھے کہ کم سے کم مجھے اتنے لینے ہوں گے اس میں، اور اسلامیات ہے اس میں لکھے تھے کہ مجھے اتنے لینے ہیں، اور پرین ہے، عربک ہے. اس طرح میں نے سبجیکٹ کے آگے جو ہے نا ایسٹیمیٹ جو ہے نا نمبر لکھتا گیا تھا. جب میں نے ٹوٹل کیا تو 690، اور نیچے پھر میں نے انشاءاللہ لکھ کر اپنے سائن کر دیے، تاریخ ڈال دی تھی. اب تو وہ میں جب لاہور آ گیا تھا، اب وہ مجھے پیج جو ہے نا گھر سے ملے نہیں، میں نے ڈھونڈے بہت ہیں، اگر مل جاتے تو بہت مزہ آتا. انشاءاللہ کی برکت تو ظاہر ہے، لیکن کمٹمنٹ کرنے کے بعد پھر اس پر کام بھی کرنا ہوتا ہے. وہ محنت کا فارمولا کیا تھا وہ پوچھنا چاہتا ہوں. سر میں نے اس کے لیے دن رات جو ہے نا محنت کی ہے، گھنٹہ بھی سویا ہوں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اگر میں 4 گھنٹے سوتا تھا تو یہ میرے لیے بہت زیادہ جو ہے نا، میں اپنے آپ کو جو ہے نا نادان سمجھتا تھا، کم عقل سمجھتا تھا کہ میں 4 گھنٹے سوتا ہوں. نہیں، مجھے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے سونا چاہیے، میں زیادہ سو رہا ہوں. یہ جو ہے نا مجھ سے کھٹکا سا رہتا تھا جب میں سوتا تھا زیادہ. اچھا، آپ کی اچیومنٹ کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے پوزیشن لی، دوسرا پہلو یہ کہ جن حالات میں جی آپ نے یہ بالکل. پوزیشن لی، میں اخباری خبروں پر نہیں جاتا، اپنی زبان سے بتائیے گا وہ کیا حالات ہیں جس کے اندر جی آپ نے سر، محنت کی؟ میرے باپ ایک مزدور ہیں، اور میں بھی ایک مزدور کا مزدور بیٹا ہوں. مجھ سے چھوٹے 2 بھائی بھی مزدوری کرتے ہیں، تو ہم لاہور میں مل کر جو ہے نا کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ لیکن میرے چھوٹے 2 بھائی جو مجھے پروٹوکول دیتے تھے، کیونکہ میرا دھیان شروع سے کتابوں کی طرف تھا. مزدوری تو میں کرتا تھا، لیکن میرا جو نا کتابوں سے لگاؤ تھا، تو مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ میں کتابیں بھی پڑھتا تھا اور پڑھائی کی طرف توجہ دیتا تھا. پھر یہ ہے کہ جب میرے ایگزام جیسے جیسے نزدیک آتے گئے، میرے بھائیوں نے مجھے جو ہے نا ریلیکس جو ہے نا فیل کروانا شروع کر دیا. تندور پر کام کرتے، ادھر جو ہے نا جس کمرے میں رہتے وہاں مزدور ہی مزدور تھے، 15-16، چھوٹا سا کمرہ تھا، ٹی وی بھی تھا، لیکن میں نے اس چھوٹے سے کمرے میں جو ہے نا بیٹھ کر پڑھا ہے، اور میں نے وہاں سے جو ہے نا تعلیم حاصل کی اس چھوٹے سے کمرے میں. اس کے علاوہ میں کالج میں پڑھتا تھا، وہاں سے ٹیچرز نے ایسا گائیڈ کیا، ایسا پالش کیا ہے، اور مجھے وہ ٹپس دیے ہیں کہ ایسے آپ لکھو گے، ایسے ٹیسٹ اٹیمپٹ کرو گے تو آپ کی پوزیشن آ سکتی ہے. تو میں نے ان کے فارمولا کے تحت جو نا وہ کام کرتا گیا ہوں، اور الحمدللہ مجھے ٹیچرز نے بھی اور میرے کلاس فیلوز نے بھی لکھ دیا تھا کہ آپ کی پوزیشن آئے گی. اور پھر یہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ ایک سابقہ جستجو ہوتی ہے کہ آپ نے نمبر لینے ہیں، آپ نے امتحان دینا ہے، شروع دن سے آپ نے مائنڈ کس طرح بنایا ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے؟ میں وہ کمٹمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. سر میں نے پڑھائی کی طرف جو ہے نا رجحان کیا تھا، مجھے پڑھائی سے لگاؤ تھا، لیکن حالات جو ہے نا وہ بہت، اور کئی دفعہ جو ہے نا مجھے اس راستے سے ناراض کر چکے تھے. ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے بھی میں نے جو ہے نا ہمت نہیں آ رہی، بلکہ جو ہے نا پڑھائی کو ضرور گلے سے لگائے رکھا. سب سے مشکل مرحلہ محسن کیا تھا؟ سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ میں اوور ورک کی وجہ سے نا بیمار پڑ جاتا تھا. ہر ماہ بعد مجھے 7-8 دن بخار ہو جاتا تھا. ایگزام سے پہلے بھی مجھے 10 دن بخار ہو گیا. رپورٹس کروائیں، ڈاکٹر کہتے ہیں ٹائیفائڈ ہے. تو لیکن اللہ نے اپنے فضل سے جو ہے نا مجھے صحت دی، اور میں جو ہے نا پیپر جو ہے نا بہت سکون سے اور صحت مند ہو کر جو ہے نا میں نے پیپر دیے ہیں. اور الحمدللہ تب کا میں بالکل جو ہے نا ایکٹیو بھی ہوں، اوکے بھی ہوں.
اچھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس سہولیات نہیں ہیں، کتابیں وغیرہ لینے کے آپ کے پاس پیسے ہوتے تھے؟ آپ کے پاس سہولیات کیسی تھی؟ نہیں سر، میرے پاس بہت سے ایسا وقت آیا کہ جب میرے پاس کتابیں نہیں تھیں. میں نے کبھی ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتا تھا. جب مجھے ضرورت ہوتی تھی کہ مجھے فلاں بک چاہیے اور کتنی پرائس ہے، میں نے پھر ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتا تھا اور 3 دن ایسا کر کے میں پیسے بچا کر جو نا کتاب لے لیتا تھا اور میں نے ایسے اسٹڈی کیا ہے، اپنے پیسوں سے کیا اور بہت جو نا آہستہ آہستہ کتابیں بھی لی ہیں. اور سہولیات تو میرے پاس ذرا بھی نہیں تھی، لوڈ شیڈنگ بھی تھی، تو میں نے اس کے باوجود سیل کی جو ہے ٹارچ پہ میں نے اسٹڈی کیا. پھر آہستہ آہستہ میں نے ٹارچ ایک لے لی، ایمرجنسی لائٹ جو ہے نا وہ لے لی تھی اور اس پر پڑھائی کیا میں نے. ذرا اس پر آئیے، باقی مضمون تو کلیئر ہو ہی جاتے ہیں، انگریزی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو انگریزی زبان جی، کہاں سے سیکھی آپ نے؟ انگریزی سر جی میں نے خود جو ہے نا گرامر بہت سی پڑھی ہیں. میں نے 3-4 رائٹرز کی کتابیں لی ہیں گرامر کی اور میں ان کو پڑھتا تھا. پھر یہ ہے میرے ٹیچر جو نا سر ندیم حجاز صاحب اور طاہر لطیف صاحب، یہ 2 میرے انگلش کے ٹیچر تھے. انہوں نے جو نا مجھے بہت زیادہ پالش کیا. انہوں نے مجھے سیلف رائٹنگ پہ جو نا اور کریٹیویٹی پہ جو نا اس پر زور دیا اور ان دو ٹیچروں کی کاوشوں کی وجہ سے جو نا انگلش میں اچھے نمبر لینے میں کامیاب ہوا. پہلے پہلے انگریزی مشکل لگتی تھی آپ کو؟ جی بہت زیادہ. پہلے 2 ماہ جو ہے نا میں نے کرامی کی بھی کی ہے، لیکن جب میں نے کچھ لیٹ پڑھائی شروع کی تھی اور جب ٹیسٹ سسٹم میں جو کورس لینتھی ہوتا گیا تھا تب مجھ سے جو ہے نا وہ رٹا نہیں لگایا جا رہا تھا. پھر میں نے سوچا کیوں نہ سیلف رائٹنگ کریں. وہ کیب جو ہے نا میں روزانہ کے 5 لفظ جو ہے نا سیل میں لکھ لیتا تھا ڈکشنری سے دیکھ کر، اور وہ جب سیل میں دیکھتا ان کو پڑھ لیتا تھا. تو ایسے جو ہے نا روزانہ کے میں 5 لفظ جو ہے نا استعمال کرتا تھا اور ان کو یاد کرتا تھا ڈکشنری سے دیکھ کر. اس طرح میں نے اپنی انگلش امپروو کی ہے. اب آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ آپ کو ایم اے کرنا چاہتے ہیں، آگے کیا بننا کیا چاہتے ہیں؟ سر میں جو ہے نا تعلیم حاصل فردر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں CSS کے ایگزام میں اپیئر ہونا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے کہ کمپٹیشن میں جو ہے نا میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں. اور خواہش یہ ہے کہ میں ایک جو ہے نا ایجوکیشن ایز اے ٹیچر جو ہے نا یا ایز اے پروفیسر کام کروں، تاکہ جو ہے نا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو عرض کروں کہ محنت کیسے کی جاتی ہے اور کیسے کریں اور کس طریقے سے کریں تو کامیابی حاصل ہوتی ہے. نہیں، کیریئر پاتھ آپ کا کیا ہے اس وقت؟ کیریئر CSS کا امتحان دیں گے آپ پی ایچ ڈی کریں گے، مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے سر یہ کر دوں گا تو پھر ہیں؟ کسی یونیورسٹی میں جو نا ایز اے پروفیسر جو نا وہ کام کروں گا اور انشاءاللہ یہی میرا کیریئر ہوگا. پتہ جب کامیابی ملتی ہے تو رشتہ دار نئے بن جاتے ہیں. پی ایم صاحب نے شاید 1 ملین روپے کا انعام کا اعلان کیا ہے، سی ایم صاحب نے تعلیم کا خرچہ جی آپ کا اٹھا دیا ہے. اب یہ رشتے وغیرہ آپ کے پاس آ رہے ہیں رشتہ داریاں بنانے کے علاوہ؟ نہیں سر، رشتوں کی بات تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ جس میں غریبی میں نے پڑھا تب جو نا مجھے کوئی کسی نے گلے نہیں لگایا. ایون کہ میرے گلی محلے کے کچھ ایسے دوست تھے جو میرے ابو کو میرے خلاف مارتے تھے کہ یہ کیا پڑھنے کا اسے شوق ہے، پاگل ہے یہ، اسے پڑھنے کا کیا شوق ہے، اسے چاہیے کہ کام کرے اور اپنی ذمہ داری سنبھالے، یہ بڑا بھی ہے. میرے ابو کو جو ہے نا وہ عرض کرتے تھے اور ابو آ کر مجھ سے اکثر جو ہے نا مجھ سے لڑائی بھی کرتے ہیں اور کی بھی ہے انہوں نے. لیکن آج وہی دوست اور وہی ریلیٹیوز جو نا سب سلیوٹ کر رہے ہیں. اور اب آپ کے ساتھ بیٹھ کر مٹھائیاں کھا رہے ہیں؟ جی ابھی ان کے پاس بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، وہ ترس رہے ہیں مجھے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے آئیڈیلائز کیا ہے کسی کو، انسپریشن کسی سے لی ہے، یا کتابوں تک ہی محدود رکھا ہے اپنے آپ؟ سر آئیڈیلائز جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو اقبال کی پوئٹری ہے. جی سر. اور آئیڈیالائز جو ہے نا وہ میرے انگلش ٹیچر ہے سر ندیم حجاز صاحب اور طاہر لطیف صاحب، اور ان سے اچھے ٹیچر میں نے جو نا زندگی میں نہیں دیکھے. اور بھی ہیں جیسے کہ اس کالج اجالا کالج شادرہ میں ملے ہیں، لیکن یہ میرے فیوریٹ ٹیچر ہیں. عربک کے ٹیچر غلام مصطفیٰ صاحب، حسن رضوی صاحب، احسن صاحب، سلیم صاحب تو جو نا وہ مجھے صرف ٹپ دیتے تھے کہ ایسے آپ پیپر ٹیسٹ اٹیمپٹ کرو اور آپ کی پوزیشن آئے گی. اور میرے خیال میں یہ ان کی مہارت کی وجہ سے جو نا میں نے پوزیشن لی ہے. اور آئیڈیل میرے سلیم وہ ندیم حجاز صاحب اور طاہر لطیف صاحب نے. ووٹ وغیرہ ڈالتے ہیں؟ سیاسی طور پر آپ متحرک ہیں یا نہیں؟ نہیں سر، ووٹ ابھی تک بنا نہیں تھا اور نہ ابھی تک ڈالا ہے. اس مرتبہ ووٹ ڈالنا ہے نا آپ نے؟ دیکھیں گے سر، کچھ کہا نہیں جا سکتا. 14 جنوری 1991 ڈیٹ آف برتھ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی بہن چھوٹے ہیں؟ جی سب 5 بھائی چھوٹے ہیں.
دو مزدوری کرتے ہیں, ایک 10th میں پڑھتا ہے, ایک 9th میں اور ایک 4th میں. اب ان کی زندگی پر آپ کی کامیابی کا کتنا اثر پڑے گا؟ سر ضرور انشاءاللہ میں جو نا ان کو پڑھانے میں جو نا پڑھانے کی کوشش بھی کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اپنا آئیڈیل مانتے ہوئے بھی ضرور محنت کریں گے. والدہ تو ظاہر ہر وقت دعا کرتی رہتی ہیں, خوش ہیں آپ کی والدہ؟ جی والدہ اور میری بڑی بہنیں جو نا انہوں نے بہت دعائیں کی ہیں, اور مجھ سے اکثر میری بڑی بہن کہتی تھی کہ آپ کو کتنے مارکس چاہیے, میں کہتا تھا ہم 690 چاہیے. چلیں جی, بہت اچھا, ان کی دعائیں قبول ہوئیں, آپ نے اپنا نام بنایا, ملک کا نام بنایا, اور یہ ثابت کیا کہ تنگی کے باوجود ہم اپنا ہدف حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ڈٹرمنڈ ہیں. ناظرین, آپ محسن صاحب کی بات سن رہے تھے. ون مور ایگزامپل ٹو کوٹ, انسپریشنل ایگزامپلز. باوجود اس کے کہ حالات خراب ہیں, انہوں نے کامیابی کی ٹھان لی تھی اور کامیابی حاصل کر لی. کنول لطیف سے ہم بات کریں گے جنہوں نے 2nd پوزیشن لی بی اے ایگزام میں پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر. اسٹے ٹیون, بریک بعد واپس آتے ہیں.